لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-sunnat.com الا اللہ لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ واجب الاحترام حضرت مولانا عباس صاحب خانپوری دامت برکاتہ علیہ، حضرت امام محترم حضرت مولانا جاہد صاحب اور ہمارے قاری زکریا صاحب، دیگر یہاں کے معزز مؤکر علماء، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، میرے مشفق کرم فرما جناب محمود خان، ان کی دعوت پر ان کے داماد محترم الیاس بھائی کی معرفت حاضری ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اس حاضری کو ہم تمام کے حق میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دے رکھی ہے، اور ان نعمتوں میں چار نعمتیں اللہ نے ایسی دی ہے جس سے ہمارا پیٹ نہیں بھر رہا۔ وقت اتنا نہیں ہے کہ چاروں کو ذکر کر سکوں، البتہ ان چار میں سے ایک نعمت جو ایک عظیم نعمت ہے، بڑی بابرکت نعمت ہے، کعبۃ اللہ کی زیارت۔ اللہ مجھے اور آپ کو بار بار وہاں کی حاضری نصیب فرمائے۔ بڑی مبارک جگہیں ہیں۔ حاجی جب حج میں جاتا ہے، مطاف میں بیٹھ کر کعبۃ اللہ کی زیارت کرتا ہے، بار بار دیکھ رہا ہے لیکن اس کا پیٹ بھرتا نہیں ہے۔ مطاف میں بیٹھ کر کعبۃ اللہ کو دیکھنے کا مزہ اور اس کی لذت یہ وہ سمجھ سکتا ہے جو وہاں گیا ہو اور جس نے مطاف میں بیٹھ کر کعبۃ اللہ کو دیکھا ہو۔ ہم لوگ ہمارے گھروں میں جو تصویریں ہیں کعبۃ اللہ کی، اس کو دیکھتے ہیں تو آنکھوں کو ٹھنڈک لگتی ہے، دل کو سکون ہوتا ہے، جبکہ تصویر ہے تو حقیقی کعبہ جب سامنے آ جائیں تو میرے بھائیوں آنکھوں کو کتنی ٹھنڈک ہوگی، دل کو کتنا سکون ملتا ہوگا۔ مکہ مکہ ہے، مدینہ مدینہ ہے، دونوں جگہیں بڑی نورانی ہے، بڑی بابرکت جگہیں ہیں۔ ایک شاعر بھی کہہ رہا ہے، اپنا شوق بیان کر رہا ہے، شوق دیدار لے چل مدینہ میں
شوق دیدار لے چل مدینہ ہمیں. آمین تو کہو. ہو سکتا ہے آمین قبول ہو جائے اور وہاں ہماری حاضری ہو جائے. آپ جیب کیوں دیکھتے ہیں؟ غیب دیکھا کریں. آپ کو آمین کہنے میں اس لیے ڈر لگتا ہے کہ جیب میں تو دھاگے آ رہے ہیں، کہاں سے جائیں گے؟ تو بھائی اللہ جس کو بلانا چاہتا ہے اللہ خود سبب بھی پیدا کر دیتے ہیں. اصل تو دل میں طلب ہونی چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ اس لیے جب آمین بھی کہیں تو دل سے کہیں، زبان سے نہیں. کس سے آمین کہنا ہے؟ آج امت مار اس لیے کھا رہی ہے کہ زبان پہ کچھ ہے اور دل میں کچھ اور ہے، اور اسی لیے امت مار کھا رہی ہے. اللہ ہمارے دل اور زبان کو ایک کر دے. وہ چونٹی کے دل میں، چونٹی تو جانتے ہیں کیڑی، اس کے دل میں طلب پیدا ہوئی کہ اللہ تیرے دربار کی حاضری ہو جائے. دیکھو اللہ جذبات کی کتنی قدر فرماتے ہیں. اللہ ہمیں اس رب کی قدر کی توفیق عطا فرما دے. اللہ کتنی قدر کرتے. چھوٹی سی مخلوق ہے لیکن اس کے دل میں سچی طلب پیدا ہوئی کہ اللہ ساری دنیا تیرے در پہ آ رہی ہے، میں کمزور چھوٹی سی مخلوق کب تیرے در پر آؤں گی. اللہ نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کبوتر کے پیر پہ بیٹھ جا، وہ کبوتر تجھے میرے حرم میں پہنچا دے گا. اللہ نے وہاں پہنچا دیا. تو اللہ سبب کا محتاج نہیں ہے بھائی. اللہ کو سچی طلب دیکھتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں؟ سچی طلب دیکھتے ہیں. شوق دیدار لے چل مدینہ میں، شوق دیدار لے چل مدینہ میں، ہم بھی وہ معتبر دیکھ لیں، ہم بھی وہ معتبر دیکھ لیں. ان کی چوکھٹ پہ جو ہو سجدہ کوئی، ان کی چوکھٹ پہ جو ہو سجدہ کوئی. چوکھٹ سے مراد یا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نہ کہ آپ کی قبر مبارک. ان کی چوکھٹ پہ جو ہو سجدہ کوئی، ان کی چوکھٹ پہ جو ہو سجدہ کوئی. اپنی تقدیر کو آج پر دیکھ لیں، اپنی تقدیر کو آج پر دیکھ لیں. شوق دیدار لے چل، شوق دیدار لے چل مدینہ میں، شوق دیدار لے چل مدینہ میں، ہم بھی وہ معتبر دیکھ لیں. ہم تو وہاں جاتے بھی ہیں. آج جنہوں نے بھی کہا ہمارے حاجی لوگ بیچارے جب مدینہ جاتے ہیں تو امام صاحب سے دعا کرواتے ہیں، مولانا دعا کریے کہ اللہ کرے مدینے کی موت آئے اور جنت البقیع میں قبر بن جائے. یہ دعا کرواتے ہیں. وہاں ہم نے دیکھا کہ ذرا بیمار ہوتے ہیں کہ بھاگتے آتے ہیں، مولانا دعا کریے کہ اللہ سلامتی سے گھر لے جائے. یہاں دعا کرواتے ہیں کہ موت وہاں آئے، اور وہاں ذرا بیمار ہوتے ہیں کہ دعا کرواتے ہیں اللہ سلامتی سے گھر پہنچا دے. کیسے کیسے لوگ مدینہ جا رہے ہیں، کیسے کیسے اولیاء کرام مدینہ میں گئے. پیران پیر غوث اعظم رحمت اللہ علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ، دیکھو مدینہ پہنچ رہے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی اللہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا رہے ہیں. یہ مہینہ ان کا ہے نا،
ارے کچھ جانتے ہیں کہ نہیں یہ مہینہ کن کا ہے؟ شیخ عبد القادر، ربیع الاخر کا مہینہ چل رہا ہے مسلمانوں، اللہ ہمیں معاف کرے، ہمیں انگریزی مہینے یاد رہتے ہیں کیونکہ ہم انگریز بن گئے ہیں، پکے انگریز، بال دیکھو تو انگریزی، لباس دیکھو تو انگریزی، موبائل پکڑنے کی اسٹائل انگریزی، اور اب تو موبائل کی ایسی خرابی بیان میں بھی نہیں چھوڑتے، وہ بیان میں بھی جیب میں ہاتھ میں رکھتے، ذرا دن بچتے کہ اٹھ کے بائی، ارے اللہ کے بندے بیان میں تو بند کر، تو اتنا بڑا کون سا تاجر ہو گیا کہ بیان میں بھی اٹھ کے تجھے بات کرنے کے لیے جانا پڑ رہا ہے؟ یہ ہے کہ نہیں خرابیاں؟ غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ بیماری ہے، بیماری بہت خطرناک بیماری ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ عرض یہ کر رہا تھا ہر چیز میں انگریزیت آ گئی، انگریزی مہینوں کے نام یاد ہیں لیکن اسلامی مہینوں کے نام اگر اس وقت پوچھے جائیں تو اللہ ماشاءاللہ چند حضرات کھڑے ہو کر بتلا سکتے ہیں، ورنہ اکثریت وہ ہے جن کو پتہ نہیں۔ تو کس کام کے ہم مسلمان ہیں؟ صرف نام کے مسلمان ہیں؟ اسلامی شعار، اسلامی مہینے، اسلامی تاریخیں، اور اب تو مولانا یہ جو مدرسے چلتے ہیں اور یہ مسجدیں، وہاں امام صاحب کا آپ پوچھو تنخواہ کب ہوتی ہے؟ امام صاحب کب ہوتی ہے؟ جی بولو نا، کیوں شرم کریں؟ مولانا گھبرا رہے ہیں، ارے کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ انگریزی تاریخ پہ تنخواہ ہوتی ہے، کب ہوتی ہے؟ پہلی تاریخ کو ہوتی ہے نا۔ بہت مدت پہلے ندائے شاہی میں ایک فتویٰ آیا تھا کہ اسلامی تاریخ یہ شعائر اسلام میں سے ہے، اور مسلمان اگر شعائر اسلام کی حفاظت نہ کریں تو کیا کوئی غیر کرے گا؟ ہم کو چاہیے کہ مدارس عربیہ، مکاتب دینیہ اور مساجد میں جو تنخواہیں ہوتی ہیں یہ تنخواہیں اسلامی تاریخ پر ہونی چاہیے۔ کئی جگہ میں نے ابھی کچھ دنوں پہلے ایک جگہ پر سنا، وہ بیچارے مولانا مجھے ملے کہ مولانا ہمارے یہاں اسلامی تاریخ پر تنخواہ ہو رہی تھی لیکن اب متولیان نے جو کہا کہ نہیں انگریزی تاریخ پر ہوگی۔ ان کو ایسا کیوں ہوا؟ تو کہ اس لیے کہ انہوں نے حساب لگایا کہ انگریزی کے حساب سے اگر تنخواہ دیں تو 3 سال تک کوئی حرج نہیں، اور اگر اسلامی تاریخ پر پگار دیتے ہیں اسلامی مہینے کے اعتبار سے تو 3 سال میں ایک تنخواہ زیادہ جاتی ہے۔ دیکھو مسلمان حساب جوڑ رہا ہے، اس کے پیسے نہیں جانے چاہے شاعر اسلام ختم ہو جائے، مسلمان جو پیچھے ہے یہ اس کے اسباب بتلا رہا ہوں، شاید آپ کے ذہن میں آ جائے۔ بہت سارے اسباب ہیں، ان اسباب میں ایک یہ بھی ہے، اس کو بھی آپ نوٹ کریں۔ انگریزیت چھا گئی ہم پر، پورا انگریز بن چکے ہیں، بس نام کے مسلمان ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی الرحمہ کا یہ مہینہ ہے ربیع الاخر، 11 ربیع الاخر کو آپ کی وفات ہوئی۔ ہم بزرگوں کو مانتے ہیں، جانتے کسی کو نہیں۔ آج بھی میں نے جمعہ میں کہا کہ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، بازید بستانی رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، سلطان بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ جتنے بڑے بڑے اولیاء کرام ان تمام کو ہم مانتے ہیں، البتہ جانتے ایک کو بھی نہیں ہے۔ ابھی ایک بزرگ کے متعلق اگر پوچھ لیا جائے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی ولادت کب ہوئی، ان کی والدہ کا نام کیا ہے، وفات کب ہوئی، کچھ جانتے نہیں۔ اس لیے کہ ہم نے ہمارے گھروں میں ان بزرگوں کے حالات پڑھنے اور سنانے کا ماحول بنایا ہی نہیں ہے۔ ایک فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے اور وہ بھی آپ پوچھو کتنے گھروں میں ہوتی ہے؟ اللہ ماشاءاللہ چند گھر ایسے ہیں جس میں یہ تعلیم ہوتے ہیں، ورنہ اکثر گھروں میں کوئی تعلیم کا نظم نہیں۔
آپ فضائل اعمال کی تعلیم کیجیے، ان بزرگوں کے حالات، ان کے واقعات اپنے بچوں کو، اپنی ماں بہنوں کو سنائیں تاکہ گھر کا ماحول درست ہو۔ فضائل اعمال کی تعلیم میں بزرگوں نے لکھا، جماعت کی کارگزاری میں ہے، یوروپ میں ایک اسکول میں جیسے وہ ٹیچر کبھی بچوں کو پوچھتے ہیں بھئی تو بڑا ہو کے کیا بنے گا، تو بڑا ہو کے کیا بنے گا۔ وہاں ایک انگریزی ٹیچرنی تھی، ماسٹرنی تھی، اس نے اپنے پاس پڑھنے والے بچوں کو ایک ایک کر کے پوچھا بھئی تو بڑا ہو کے کیا بنے گا، تو کیا بنے گا۔ ایک نے کہا میں ڈاکٹر بنوں گا، دوسرا کہتا ہے میں کشتی چلاؤں گا، تیسرا کہتا ہے میں پائلٹ بنوں گا، کوئی کہتا ہے میں ماسٹر بنوں گا۔ جس کا جو مشغلہ، جو ماحول تھا گھر کا، اس کے اعتبار سے جواب دیا۔ ایک مسلمان کا بچہ بھی تھا، اس بچے کو اس ماسٹرنی نے پوچھا، وہ غیر مسلمان نہیں تھی، وہ عیسائی مذہب رکھتی تھی، غیر مسلم تھی۔ مسلمان کے بچے کو پوچھا بیٹا تو کیا بنے گا، تو اس نے کھڑے ہو کر فوراً کہا کہ میں تو صحابی بنوں گا۔ اب وہ بیچاری عیسائی ماسٹرنی، وہ کیا جانے صحابی کس کو کہتے، اس نے فوراً فون لگایا گھر پر اور اس بچے کی والدہ کو پوچھا کہ میں نے آپ کے بچے کو پوچھا کہ کیا بنے گا، تو اس نے مجھے یہ جواب دیا ہے کہ میں صحابی بنوں گا۔ دیکھیے گھر کا ماحول کتنا اثر چھوڑتا ہے اور گھروں کی تعلیم سے کتنے فوائد ہو رہے ہیں۔ وہ عورت بہت سمجھدار تھی، دیندار تھی۔ اس عورت نے فون پر ماسٹرنی کو کہا کہ اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ صحابی کسے کہتے ہیں یہ سمجھنا ہے تو میں فون پر نہیں سمجھا سکتی، آپ گھر آ جائیں، میں گھر پہ سمجھاتی ہوں۔ ہمارے یہاں تو لوگ بڑے بڑے مسئلے فون پر حل کرتے ہیں، بہت خراب عادت ہے۔ دین کے لیے کسی کے پاس وقت نہیں، فرصت نہیں، چلتے چلتے مسئلہ پوچھتے ہیں۔ ارے بھائی چلتے چلتے مسائل پوچھے جاتے ہیں اور فون پہ مسائل پوچھے جاتے۔ آپ کو طلب ہے دین کی اور آپ کوئی مسئلہ حل کرنا چاہتا ہے تو بزرگوں کی خدمت میں جا کر بیٹھو۔ ان علماء کو تم کیا سمجھتے ہو؟ ایک 2 پیسے کا ڈاکٹر یا 2 پیسے کا ماسٹر، اس کی ملاقات کرنی ہے تو 1 ہفتے سے آپ جو ہے فون پہ بات کرتے ہیں اور اس کا وقت لیتے ہیں، تاریخ لیتے ہیں۔ کیا ان علماء کی کوئی قدر نہیں تمہارے یہاں؟ یہ علماء مفتقے ہیں۔ اللہ ہمیں ان علماء اور بزرگوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ اس عورت نے گھر پر بلایا، وہ ماسٹر نہیں گھر گاڑی لے کے جا رہی، کار تھی، کار لے کے فوراً گھر پہنچ گئی۔ جب وہ سامنے جا کر بیٹھی تو اس عورت نے فضائل اعمال نکالی۔ یہ فضائل اعمال حضرت شیخ زکریا نور اللہ مرکزہ کی وہ کتاب ہے جو بڑے اخلاص کے ساتھ لکھی گئی ہے، اور یہ اخلاص کی علامت ہے کہ دنیا کے چپے چپے اور کونے کونے میں اللہ نے اس کتاب کو پہنچایا ہے اور کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو گیا۔ یہ ان کے اخلاص کی برکت ہے۔ توحید-sunnah.com اس عورت نے وہ فضائل اعمال نکالی اور اس کی تعلیم شروع کی۔ جہاں صحابہ اور صحابیہ کے حالات اس ماسٹرنی کے سامنے آنے لگے، دل اس کا نرم ہو گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اس نے فوراً یوں کہا بہن بس بس ہو گیا، میں سمجھ گئی صحابی کسے کہتے ہیں، میں بس یہ چاہتی ہوں آپ مجھے کلمہ پڑھائیے، میں مسلمان ہوتی ہوں۔ یہ گھروں کی تعلیم کے اثرات ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے گھروں میں تعلیم کا رواج ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے بزرگوں کے حالات گھر میں سنانے اور سننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے جب تک فضائل اعمال اور ان بزرگوں کے واقعات ہمارے گھروں میں نہیں سنائے جائیں گے، وہاں تک ان بچوں کا اور ماں بہنوں کا ماحول قابو میں نہیں آ سکتا ہے۔ ورنہ ہم نے تو آنکھوں سے دیکھا ہے، دیندار سمجھے جاتے ہیں، نمازی بھی سمجھے جاتے ہیں، لیکن مغرب کی اذان ہوتی ہے، یہ توفیق نہیں ہوتی اس ماں اور بہن کو کہ سر پہ دوپٹہ ڈالیں۔
اور باہر اوٹے پر بیٹھے رہتے ہیں. ہم نے کئی دیہاتوں میں دیکھا, جاتے ہیں راستے میں نکلتے ہیں, مائیں بہنیں باہر اوٹوں پر بیٹھی ہیں, نہ دوپٹے کا ٹھکانہ ہے, نہ بیٹھنے کا کوئی طریقہ اور سلیقہ ہے. اور یہ بھی احساس نہیں کہ یہ کوئی انسان آ رہا ہے, کوئی مرد آ رہا ہے, پردہ کر لیں. یہ بے حیائی کا ماحول ہے اس وقت. اور اس وقت جتنے خرافات پیدا ہو رہے دنیا میں اکثر گھروں سے آ رہے ہیں. مردوں کی اتنی چلتی نہیں, بیڑا مت لگانا. آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں لیکن آپ کی گھر میں اتنی نہیں چلتی جتنی گھر والی کی چلتی ہے. اور یہ آپ کی کمزوری ہے کہ آپ نے ان ماؤں بہنوں کو دین کی جو تعلیم دینی چاہیے تھی وہ نہیں دی ہے. یہ اس کا نتیجہ ہے. شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا رہے ہیں. رمضان میں ولادت ہوئی حضرت کی. آپ کی والدہ حضرت فاطمہ بیان کرتی ہیں, میرا بیٹا عبد القادر رمضان کے مہینے میں پیدا ہوتا ہے. اور آپ کی والدہ بیان کرتی ہے, میں نے دیکھا عبد القادر کو اس کی ولادت ہوئی صبح کے وقت. رمضان کا مہینہ ہے, میں نے دیکھا عبد القادر نے دودھ پیا نہیں. حالانکہ بچہ پیدا ہوتے ہی روتا ہے اور دودھ کی طلب کرتا ہے. ماں فرما رہی ہے میرا بیٹا عبد القادر پیدا ہوا لیکن اس نے دودھ پیا نہیں. یہاں تک کہ صبح کا وقت بھی گزر رہا ہے, دوپہر ہو رہی ہے, شام ہو رہی ہے, افطاری کا وقت قریب آ رہا ہے. جب افطاری کا وقت قریب آتا ہے, افطار ہوتا ہے, میرا بیٹا عبد القادر دودھ پیتا ہے. کب دودھ پیا؟ افطاری کے وقت. اللہ نے ماں کے پیٹ سے ولایت دی تھی, اور ولایت کی سب سے بڑی یہ پہچان تھی کہ رمضان کا مہینہ تھا تو سحری سے لے کر افطار تک دودھ نہیں پیا. اس لیے علماء نے لکھا کہ ایک مرتبہ رمضان کے چاند میں اختلاف ہو گیا. کچھ لوگ کہتے نہیں چاند ہو گیا, کچھ کہتے نہیں ہوا. لوگوں نے کہا بھائی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, شیخ عبد القادر جیلانی کی والدہ کو پوچھیے. ہمارے دیہات میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان کے دن میں دودھ نہیں پیتا ہے. وہیں سے شہرت ہو گئی تھی. گھر گئے, آپ کی والدہ حضرت فاطمہ کو پوچھا کہ اماں آپ کے بیٹے نے آج دودھ پیا ہے؟ کہا آج سحری کا وقت ہو گیا, میرے بیٹے نے دودھ نہیں پیا ہے. لوگ سمجھ گئے کہ آج جو ہے رمضان ہے. یہ آپ کی ولایت کا عالم تھا. شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا رہے ہیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرتے, سلام کا جواب دیتے, فوراً سوال کرتے ہیں, عبد القادر کیا تم نکاح نہیں پڑھتے؟ دیکھو نکاح کا پیغام کہاں سے آ رہا ہے؟ قبر سے آ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنا اونچا مقام ہے. شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ فوراً جواب دیتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک تو نکاح کیا نہیں ہے, ابھی تک تو نکاح نہیں کیا. کہا جاؤ عبد القادر پہلے گھر جاؤ, نکاح پڑھو, پھر ہماری قبر پر آؤ. آپ تاریخ اٹھائیں, کتابیں اٹھائیں شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کے نکاح کی, کہیں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے نکاح کے موقع پر بہت بڑا ہنگامہ کیا ہے. اور صرف ان کا نہیں, جتنے اولیاء کرام گزرے ان تمام کے حالات پر لو, ان کے نکاح ہوا, شادی ہوئی, بالکل سادگی کے ساتھ, کسی کو کچھ پتا نہیں کہ شادی ہے. آج مسلمان کی شادی ایسی ہوتی ہے. شاید نگر والوں ادھر دھیان ہے کہ نہیں آپ کو؟ آپ نے مسلمان کی شادی دیکھی ہے؟ ان والوں یہاں مسلمان کی شادی ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو بولتے ہی نہیں. یہاں شادی کوئی نہیں کرتا.
شادی دیکھی مسلمان کی آپ نے کیسی؟ اسٹیج پر ہوتی ہے، 2 کرسیاں رکھتے ہوں گے، ایک کرسی پر دلہن دوسری پر دلہا بیٹھتے ہیں، اور ماں باپ اپنی آنکھوں سے اپنی نوجوان بیٹی اور نوجوان بیٹے کا بے حیائی کے ساتھ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اور ویڈیو کیسٹ بنی ہوئی بنتی ہے کہ نہیں؟ تاکہ یہ سب تو دیکھ رہے ہیں تماشا، کل جب اولاد پیدا ہوگی تو اولاد بھی ٹی وی پر بیٹھ کر دیکھے گی کہ میری ماں نے کیسے شادی کی تھی، کتنی بے حیائی ہو گئی۔ اور اب تو بغیر بینڈ کے شادی ہوتی نہیں، 15-20 ہزار کے بینڈ چاہیے، ڈھول تماشے اور رنڈیاں ناچتی ہو سڑکوں پہ۔ یہ مسلمان کی شادی ہے نا بھائی، اس لیے تو شاعر نے کہا، میں نہیں کہتا، شاعر کہتا ہے، بے خبر شیر کو بدعت کی رسموں میں شیر کو بدعت کی رسموں میں کیا یہی بس مسلمان کی پہچان، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے تھے اور جو صحابہ کے راستے اور طریقے اور سلیقے تھے اور جو اولیاء کرام نے ہم کو طریقے بتلائے تھے وہ سب ہم نے ختم کر دیے، اور اس کے باوجود ہم مسلمان ہیں۔ تعجب تو یہ ہے کہ اپنے بڑوں کی ساری چیزیں ہم نے مٹا دی، اس کے باوجود بھی ہم عاشق رسول کہلاتے ہیں، سب کچھ کرنے کے بعد۔ اور نکاح تو عبادت سمجھی جاتی ہے نا بھائی جی، آپ کیا کہتے ہیں اس میں؟ اور نکاح والی عبادت ماشاءاللہ یہاں پہ بین بازی کے ساتھ ادا ہو رہی ہے۔ آپ ایک کام کریں، ابھی بیان ختم ہو چونکہ مجھے ٹرین پکڑنی ہے تو 11:30 تک میں تو ختم کر دیں گے، یہاں سے سورج جانے میں آدھا گھنٹہ ہوتا ہے، 12 بجے سورج پہنچیں گے اور 12:40 کی ٹرین ہے، 15 منٹ آپ لوگ لیں گے نا مسافر میں۔ آپ ایک کام کرو، ابھی 11:30 کو دعا ہو جائے تو قریب میں کہیں بین ملتی ہو تو بین والے کو آرڈر دے دیں، کہو گے کہ نہیں؟ اور بینڈ والے کو یوں کہنا کہ دیکھو بھائی کل مجھے فجر کی نماز پڑھنے جانا ہے، کل کہاں جانا ہے؟ ارے پڑھو گے کہ نہیں؟ اور مجھے بدنام مت کرنا، ورنہ اکثر جگہ کا حال یہ ہے، اللہ ہمیں معاف کرے، ہمارے بیچارے شفیق بھائی بھی بیٹھے ہیں، اکثر بزرگوں کو لاتے ہیں، ان کو بھی نہیں چھوڑتے، لانے والوں کو بھی، جو آتے ہیں ان کو تو چھوڑتے ہی نہیں، لانے والوں کو بھی نہیں چھوڑتے۔ ہم نے سورت راندے میں دیکھا جو بیانات رکھتے ان کو بھی لوگ گالیاں دے دیتے، ہم نے کوئی دندت نہ تھے ان کے، تو بھائی تم سے تو اچھا کام کرتے ہیں، تم بیٹھے بیٹھے سگریٹ کے دم لے رہے ہیں، علماء کی غیبت کر رہے ہیں اور یہ گٹکا اور ویمل چبا رہے، تم سے تو اچھا کام کرتے ہیں کہ بزرگوں کو لاتے ہیں تو ایک گھنٹے کے لیے تو یہ سب گناہ سے محفوظ رہیں گے۔ اکثر دیہاتوں میں ہم نے دیکھا رات کو 1 بجے تک نوجوان بیٹھے رہتے اوٹوں پر، ہوا کھاتے ہیں اوٹوں پہ بیٹھ کے 1 بجے تک، پتہ ان کو نیند نہیں آتی، کبھی تو 2 بج جاتے باتیں کرتے کرتے، اوٹوں پر بیٹھے رہتے 2 بجے تک۔ اور جناب کو آپ صبح میں پوچھیں کہ صبح کب ہوتی ہے تو جناب کی صبح 10 بجے ہوتی ہے، 10 بجے اٹھتے ہیں۔ لیکن آج چونکہ بیان ہے، آپ آئندہ کل ان کو پوچھنا کبھی نماز پڑھی تو فوراً کہ مول صاحب اتلو کھینچو کہ آنکھ نہ کھولی۔ یہ کیا تماشا بنا رکھا ہے بھائی؟ آپ تو پہلے سے ہی بے نمازی ہیں، آپ کو نماز کی توفیق ہی نہیں ہے اور پھر آنے والوں کو بدنام کرتے ہیں۔
تو فجر پڑھو گے کہ نہیں؟ انشاءاللہ. تو جب فجر پڑھنی ہے تو آپ کو بین لانا ضروری ہے. آپ بین والے کو آرڈر دے دیں کہ بھائی دیکھو کل میں فجر پڑھنے جانے والا ہوں، جب میں فجر پڑھنے کے لیے چلوں تو آپ میرے آگے آگے بین بجاتے ہوئے چلیں. وہ پوچھے بھائی ایسا کیوں؟ تو دیکھو نکاح عبادت ہے، وہ بین کے ساتھ ادا ہو رہی ہے تو نماز والی عبادت بھی بین بازی کے ساتھ ہو جائے گی کہ نہیں؟ اللہ ہم مسلمانوں کو معاف کرے. خصوصاً ماں بہنوں سے کہوں گا کہ آج ماں بہنوں کو اپنے ناک کی اتنی فکر ہوتی ہے جتنے اللہ اور رسول کی فکر نہیں ہوتی ہے. چاہے اللہ سے رشتہ کٹ جائے، نبی سے رشتہ کٹ جائے، لیکن آج مسلمان کی ناک نہیں کٹنی چاہیے. یہ شادیوں میں اور موت کے بعد جتنے خرافات ہوتے ہیں اور جتنی خرابیاں ہوتی ہیں وہ سب اس لیے ہوتی ہیں کہ اس کو اپنے ناک کی فکر ہے. ایک مسلمان کے گھر جھاڑو لگانے والا 2 پیسوں کا ڈھونگی، اس کو بھی یہ مسلمان خوش کرتا ہے، اس کو بھی ہدیہ دیتا ہے اور اس کو بھی جو ہے ناریل وغیرہ دیتا ہے کہ نہیں آج میرے گھر خوشی کا موقع ہے، کوئی ناراض نہیں ہونا چاہیے. لیکن آپ اس مسلمان کو پوچھو کہ تو نے جو شادی کا طریقہ اپنایا ہے اس شادی سے تیرا اللہ اور تیرا نبی خوش ہے؟ اللہ ہمارے محمود خان اور عمران خان اس پورے خاندان کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. انہوں نے جو طریقہ اپنایا کہ نکاح کی نسبت پر 2 بیان رکھے، ایک نہیں کتنے رکھے. کل ہمارے حضرت مولانا رفیق احمد صاحب آئیں گے، ماشاءاللہ بیان کرتے کرتے ان کی عمر ختم ہو گئی، پوری زندگی اس راہ میں لگائی. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کی خدمات اللہ بے انتہا قبول فرمائے. بہت کام اللہ نے ان سے لیا ہے. آئندہ کل وہ آنے والے ہیں، ایک کل بھی تو شوق سے آئیں گے کہ نہیں، اور اتنے آئیں گے کہ اوروں کو لے کر آئیں گے، اوروں کو بھی لے کے آئے. جتنے علماء کے بیانات میں بیٹھیں گے انشاءاللہ اتنا زیادہ فائدہ ہوگا. اللہ اس خاندان کو جزائے خیر عطا کرے کہ انہوں نے نکاح کی نسبت پر 2 بیان رکھ دیے. گویا ان کی شادی اشاعت دین کا ذریعہ بن گئی. دوسری جگہ پر شادی خرابیوں کا ذریعہ بنتی ہے یا بلائی کے وجود آنے کی اللہ نے ان کی شادی کو ذریعہ بنا دیا. میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ یہ بیانات کا رکھنا ہی ان کے نکاح کی قبولیت کی علامت ہے. اللہ اس عمران کے ہونے والے نکاح کو بے انتہا قبول فرمائے اور اللہ بے انتہا خیر و برکت سے انہیں مالا مال کریں. دونوں خاندانوں میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے سنت اور شریعت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ورنہ آج میری اور آپ کی مثال تو وہ قاضی صاحب جیسی ہے. شاید تم نے کبھی سنا ہو، میں اکثر سناتا ہوں کہ ہم لوگ بیانات کرتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں لیکن عمل کے میدان میں جی رہے ہیں. بہت پہلے ایک قاضی صاحب تھے، پہلے قاضی لوگوں کا دور تھا، قاضی لوگوں کا زمانہ تھا. اب ماشاءاللہ گھر گھر علماء ہو گئے. کئی دیہاتوں کے بیچ میں ایک قاضی صاحب ہوتے ہیں. کئی جنازے کی نماز ہو تو وہی جاتے، نکاح پڑھانے بھی وہی جاتے تھے. قاضی صاحب کی بہت شہرت تھی، بہت چرچا تھا. دور دور بیانات کے لیے جاتے تھے. گھر والی بہت پریشان تھی کہ ہو میرے قاضی کی پوری دنیا میں شہرت ہے، ساری دنیا واہ واہ کر رہے لیکن میں نے تو قاضی کا بیان ہی نہیں سنا. قاضی کی گھر والی کو قاضیانی کہتے ہیں. قاضی صاحب جہاں بھی بیان میں جاتے لوگ سلوک کرتے، کچھ دے دیتے تحفے میں تو قاضیانی کو لا کر دیتے. اس طرح قاضیانی نے 9,000 روپے جمع کیے تھے. کتنے کیے تھے؟ 9,000. ایک مرتبہ اتفاق یہ ہوا کہ گاؤں والوں نے قاضی صاحب کا بیان گاؤں میں رکھ دیا. قاضیانی کو پتا چلا کہ او آج تو میرے قاضی کا بیان گاؤں میں ہے. بہت خوش ہو گئی، جلدی سے برتن مانج لیے، گھر کا کام بھی پورا کر لیا اور جہاں عورتیں بیٹھی تھی دوڑتے عورتوں کے مجمع میں جا کے بیٹھ گئی.
काजी साहब बयान दे रहे थे और फजाइल सदका सुना रहे थे कि सदका एक अल्लाह की राह में एक पैसा अगर कोई खर्च करता है अल्लाह कई गुना दुनिया में देते हैं और आखिरत में भी अल्लाह देते हैं। सदके की फजीलत सुना रहे थे। जहां कजियारी के कान में सदके की फजीलत पड़ी तो दिल ही दिल में काजी को गालियां देने लगी कि काजी अल्लाह तेरा भला करे, पूरी दुनिया को सदके की फजीलत सुनाता है, मुझ गरीब को कभी कहा ही नहीं कि इतनी फजीलत है। कजियारी दौड़ के घर आई और 9,000 रुपये थे, उसमें से 1,000 रुपये फौरन निकाले और फौरन किसी गरीब पर सदका कर दिया। काजी साहब बयान से फारिग होकर घर आए तो 1,000 रुपये और दिए कि लो ये 10,000 हुए। कजियानी कहते नहीं 9,000 हुए। काजी साहब कहते हो पगली 10 हुए। अरे काजी साहब 9 हुए। काजी साहब भी हैरान है कि इसको क्या हो गया। काजी साहब ने कहा कजियानी तेरा ठिकाने तो है कि नहीं, 10 हुए। अरे काजी साहब तुम कैसे हो, पूरी दुनिया को सुधारने के लिए जा रहे हो, मुझ गरीब को कभी कहा ही नहीं कि सदके की इतनी फजीलत है, तो क्या कहना चाहती है तू। अरे अभी मैं आपके बयान में आई और सदके की फजीलत मैंने सुनी तो घर आके 1,000 रुपये मैंने सदका किया। बस ये कहना था कि काजी साहब बरस पड़े कि पगली वो बयान तेरे लिए थोड़ा था, वो तो लोगों के लिए था। काजी साहब ने कहा नहीं मेरे 1,000 रुपये ला, मेरे 1,000 रुपये। कजियारी ने कहा कहां से ला, कहीं से भी मेरे 1,000 ला वरना मैं तो मर जाता हूं। काजी साहब ने चद्दर ओढ़ ली और सो गए। पूरे गांव में शोहरत हो गई कि काजी साहब को अटैक आ गया। लोग घर आ गए, गुस्ल की तैयारी होने लगी। कजियानी धीरे से करीब गई और कहा काजी सब गुस्ल देने आए हैं, समझ जा। तो काजी साहब धीरे से कहते हैं मेरे 1,000 रुपये ला। लोग आए, कपड़े उतार दिए, गुस्ल दे दिया। गुस्ल देने के बाद जनाजे में सुला रहे थे। जब जनाजे में सुला दिया, जनाजा उठाने की तैयारी है, कदियानी फिर दौड़ते आई और कहा ओ काजी जनाजा उठाने की तैयारी है, समझ जा। तो काजी साहब फिर धीरे से कहते मेरे 1,000 रुपये ला। जनाजा उठाया, लोग लेकर चलने लगे, रास्ते में पहुंचे। बीच रास्ते में गए तो कजियानी फिर दौड़ते आई कि भाई ठहरो ठहरो ठहरो, काजी साहब को एक वसीयत करनी है। लोगों ने जनाजा रोक दिया। कजियानी करीब आई, फिर कपड़ा उठाया और धीरे से कहा काजी आधे रास्ते पर आ गया है, समझ जा। तो काजी साहब फिर कहते मेरे 1,000 रुपये ला। जनाजा लेकर चलने लगे, कब्रिस्तान में पहुंचे। जनाजा कब्र में उतारा, पतिये ऊपर रख दिए। पतिये तो समझते हैं आप लोग क्या कहते हैं, बरगा कहते हैं, मरगा के वजन पर बरगे रख दिए, पतिये रख दिए। एक पतिया बाकी था तो कजियानी फिर दौड़ते आई और कजियानी ने कहा भाई ठहरो ठहरो ठहरो, एक आखिरी वसीयत करनी है। कहा ठीक है ठहर जाते हैं, जो कुछ कहना था वो तो कह लिया, जो आखिर में कहना वो भी कह दो। कजियानी कब्र में उतर रही है, अंदर जाके कह रही है ओ काजी एक पतिया बाकी है, समझ जा। तो काजी साहब धीरे से कहते हैं मेरे 1,000 रुपये ला। लोग हैरान, कजियानी भी हैरान है कि खामोखा मरने जा रहा है, अभी लोग मिट्टी डाल देंगे। कजियानी बाहर निकलती है। कजियानी बाहर निकल के कह रही भाई देखो मेरे एक काजी साहब थे दुनिया में और आपको तो पता है बहुत अच्छा बयान करते थे, पूरी दुनिया में शोहरत थी। इन्होंने बयान किया था, वो बयान सुनकर मैंने 1,000 रुपये सदका किया अल्लाह की राह में और उसी की वजह से काजी साहब को अटैक आ गया, उनकी वफात हो गई। अब 9,000 रुपये बचे हैं। अब मैं दुनिया में अकेली हूं, मेरी कोई औलाद है नहीं, काजी साहब तो रहे नहीं। अब ये 9,000 रुपये भी मुझे क्या करने हैं, तो मैं आज इसी मजलिस में काजी साहब के ईसाले सवाब के लिए ये 9,000 रुपये भी सदका कर रही हूं। बस इतना बोलना नहीं। काजी साहब एकदम खड़े हो गए। आज मेरी और आपकी ये हालत है, हम बयानात सुनते भी हैं, बयानात करते भी हैं,
لیکن عمل کے میدان میں زیرو ہے. اور یاد رکھو جب تک عملی زندگی بنائیں گے نہیں وہاں تک نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتے نہ آخرت میں ہو سکتے. ہمارے حضرت مولانا قمر الزمان الہ آبادی دامت برکاتہم علینا اکثر یہ بیان میں کہا کرتے ہیں کامیابی تو کام سے ہوگی ذکر کے اہتمام سے ہوگی. کامیابی تو کام سے ہوگی ذکر کے اہتمام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی. اچھی اچھی باتیں بیان کر دینے سے یا سن لینے سے کامیابی ہونے والی نہیں ہے. کامیاب ہونا ہے تو اس کے لیے ہمیں عملی زندگی بنانی پڑے گی. عرض یہ کر رہا تھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر پہنچے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں سے نکاح کا پیغام دے رہے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے نکاح کا پیغام دے رہے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ فوراً مدینے سے گرا رہے ہیں گیلان میں. اب گیلان کے رہنے والے تھے. عربی میں غاف نہیں ہوتا اس لیے جیلان کہتے ہیں جیم سے. گھر پہنچتے ہیں اماں کی خدمت میں جا رہے ہیں. جا کر عرض کرتے ہیں اماں شادی کراؤ نا مجھے شادی کرنی ہے. حضرت فاطمہ فوراً کہہ رہے ہیں عبد القادر جب تم مدرسے سے فارغ ہو کر آیا ہم نے تو تجھے بار بار کہا عبد القادر نکاح کر لو لیکن تم ہی تیار نہیں ہو رہے تھے. گھر والوں نے کہا اماں نے کہا بیٹا عبد القادر جب تم مدرسے سے فارغ ہو کر آیا تو ہم تو بار بار تجھے کہہ رہے تھے کہ نکاح کر لو لیکن تم ہی تیار نہیں تھے. آج کیا ہو گیا کہ تم بار بار نکاح کی بات کرتے ہو. کہا اماں میں مدینہ پہنچا تو دونوں جہاں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد القادر اگر مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میری سنت پر عمل کر لو. اس لیے اماں نکاح کرنے آیا ہوں. بڑی سادگی کے ساتھ نکاح ہو گیا. آج تو شادی کا جو دعوت نامہ ہے کارڈ ایک ایک کارڈ 30-30 روپے کا چھپتا ہے. لاکھوں روپے شادی میں خرچ ہو رہے ہیں. اگر یہ پیسے جو فضول خرچ ہو رہے ہیں سادگی کے ساتھ نکاح ہو جائے تو یہ پیسے کئی دین کے کاموں میں استعمال ہو سکتے ہیں. سادگی کے ساتھ نکاح ہو گیا. اور علماء نے لکھا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کی 4 عورتیں تھیں. کتنی عورتیں تھیں؟ اور چاروں عورتیں حضرت سے خوش تھی اور حضرت سے بیت تھی. آج ہم لوگ تو ایک عورت رکھتے ہیں لیکن ایک کو بھی خوش نہیں کر پاتے. یہ ہمارا حال ہے. ایک عورت بھی ہم سے خوش نہیں ہے. ہمیں سنت و شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. وقت کافی ہو رہا ہے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں. اللہ نے پھر کبھی موقع دیا تو انشاءاللہ سنائیں گے. اللہ تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں. کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا, کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا. ہم کیا ہیں جو ہم سے کوئی کام ہوگا. جو کچھ ہوا تیرے کرم سے, جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.